السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے اثرات شروع ہونے کی 6 علامات ہیں۔ سب سے پہلے علامات کا جس سے آپ سے ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے نماز اور قرآن سے انسان کا دل کا اٹھ جانا۔ پہلے وہ نماز کا پابند تھا، قرآن پاک کی وہ تلاوت بھی کرتا تھا، اچانک سے اس کا اس سے دل اٹھ چکا ہے، وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ چکا ہے، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ چکا ہے، ان کے معاملاتوں میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 2، یہ ایسے مریض بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نماز اور قرآن شروع سے نہیں پڑھتے، اصل میں ان کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوئی اور ان کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ معاشرے میں جمعے کی نماز بھی کچھ لوگ نہیں پڑھتے، میں نے تو یہاں تک دیکھے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کر کے انہیں ہدایت عطا کرے۔ نمبر 2، اچھی کوشش کے باوجود بھی اپنے کاموں میں بہتری نہ لا پانا، یہ علامات جادو کے مریضوں میں بھی ہوتی ہے اور نظر بد کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ بندہ ہر کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا، بہتری سے کرنا چاہتا بھی ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتا، یہ جادو کی علامات بھی ہے شروع سے اور یہ نظر بد کی علامات بھی ہے۔ نمبر 3، ہر وقت غصے میں رہنا، چڑچڑا پن رہنا اس کی کیفیت میں آ گیا ہے۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، کبھی اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں تھے، اچانک سے اس کی رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے، غصہ آنا شروع ہو چکا ہے، ہر بات پہ وہ غصہ کرتا ہے۔ اور نمبر 2، اس کی کیفیت میں چڑچڑا پن آ چکا ہے، یہ کنڈیشن ایک ڈپریشن کے مریضوں میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ان پر جادو کا مسئلہ ہو چکا ہے، یہ کیفیت بھی شروع میں ہے۔ نمبر 5، ہر وقت انسان جب بھی سوتا ہے اس کو خواب، برے سے برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، مثلاً کہ اس خوابوں میں سانپ آنا شروع ہو گئے ہیں، بچھو آنا شروع ہو چکے ہیں اور پریشان کن خواب آنا شروع ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، بغیر کسی وجہ کے کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، پہلے تو اس کے معاملات سارے بہتر تھے، اچانک سے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے، حقیقتاً اسے کوئی بھی بیماری لگا سکتا ہے، اس لیے ہمیں صبح شام کے اذکار ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے، یہ نظر بد کی علامت بھی ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ ہم نے بابوں کے پاس نہیں جانا، لوگوں کے پاس نہیں جانا، گھر میں بیٹھ کے علاج کرنا ہے۔ اس کا کیسے علاج کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی غلطی، کوتاہی، گناہ آ چکا ہے جس کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط تو نہیں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، پاک کر لینا ہے۔ نمبر 3، کسی سے ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کیسے کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ کا پڑا ہوا پانی اسے پینا شروع کر دے، اس کے ساتھ آیت الکرسی خاص کر لے اور فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور ساتھ میں کوشش کرے کہ حجامہ بھی کروا لے اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ غسل لازم کرے۔ انشاءاللہ یہ علاج وہ 21 دن تک کرے، اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ابھی جو شروع والے ہی اثرات ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری سے بچا کے رکھے، ہر مشکل سے بچا کے رکھے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔